شب معراج کے مشاہدات ویسے تو ہمیشہ ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال قوت و طاقت والی چشمان عالی شان کو انوکھے مشاہدات ہوتے ہیں، مگر شب معراج کو باری تعالی نے ایسا خاص کرم فرمایا کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش و کرسی سے بھی اوپر، وہ بھی تنہا، نہ کوئی ہمراہی نہ کوئی ساتھی۔ اب یا تو دکھانے والا جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا دکھایا، یا دیکھنے والے کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا دیکھا۔ کلام رضا ہے، نہ روح امی، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز کھولی ازل کے نہا تمہارے لیے۔ مشاہدات مخلوق۔ رب کریم نے سفر معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے نشانیاں دکھانے کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوا، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، یعنی ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ دیدار خالق۔ دنیا میں سر کی آنکھوں سے رب تعالی کا دیدار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ حدیث مبارک کا خلاصہ ہے کہ اگر وہ جلوہ فرمائے تو تمام مخلوق جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ فقط صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ انہوں نے شب معراج جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے بے حجاب جلوہ خالق کو دیکھا، اور اس شان سے دیکھا کہ جلوہ دکھانے والے نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ آنکھ نہ کسی طرف پھیری نہ حد سے بڑھی، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالی نے یہ نہیں فرمایا دل کسی طرف پھرا نہ حد سے آگے بڑھا، بلکہ فرمایا آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جاگتے ہوئے رب تعالی کا دیدار کیا ہے، اور دل کی آنکھوں سے نہیں، سر کی آنکھوں سے کیا ہے۔